السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گپ شپ کے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاتم تائی سے بھی بڑا سخی ایک یتیم بچہ، جی ہاں، نامور سخی حاتم تائی ایک دن اپنی حویلی کے باہر کھڑا تھا کہ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، حاتم، مجھے تم سے ایک سوال کرنا ہے جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہا ہے۔ حاتم تائی اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہا، ہاں ہاں، سوال کرو تاکہ میں تمہاری پریشانی دور کر سکوں۔ اے حاتم، تیری سخاوت کے چرچے قصبوں، گلیوں، مکانوں میں عام ہیں۔ کیا دنیا میں تجھ سے زیادہ بھی کوئی سخی انسان ہے؟ کیا تو کسی ایسے انسان کو جانتا ہے جو سخاوت میں تجھ سے بڑھ کے ہو اور دنیا اسے جانتی نہ ہو؟ بظاہر تو سوال بہت اہم تھا اور حیران کن بھی تھا، مگر حاتم نے بغیر حیران ہوئے جواب دیا، ہاں۔ اس شخص نے سوال کیا، تو وہ کون ہے جس نے تجھے بھی متاثر کر دیا ہے؟ حاتم، وہ قبیلہ تئی کا ایک یتیم بچہ ہے جس نے مجھے بھی متاثر کیا، اور وہ حقیقت میں مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ حاتم کا جواب سن کر وہ شخص حیران ہو گیا کہ بھلا ایک بچہ تجھ سے سخاوت میں کیسے آگے بڑھ گیا؟ مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اس شخص کا شوق اور تجسس دیکھ کر حاتم نے اسے بتایا کہ جن دنوں میں دور دراز علاقوں میں سفر کیا کرتا تھا، ایک سفر میں مجھے رات گزارنے کی سہولت قبیلہ تئی کے اس گھر میں میسر آئی جس بچے نے مجھے متاثر کیا۔ اس گھر میں 10 بکریاں تھیں۔ اس بچے نے ان میں سے ایک خوبصورت بکری میری میزبانی کے لیے ذبح کی، اس کا گوشت تیار کیا، کھانے کے لیے مجھے پیش کر دیا۔ اس نے کھانے کے لیے مجھے جو چیزیں دیں ان میں مغز بھی تھا۔ میں نے اسے کھایا تو مجھے مغز بہت پسند آیا۔ میں نے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا خوب ذائقہ ہے اس مغز کا۔ یتیم بچہ فوراً باہر نکل گیا اور اس نے ایک ایک کر کے تمام بکریاں میری لا علمی میں ذبح کر دیں اور سب کے مغز مجھے پیش کر دیے۔ جب میں کوچ کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کے ارد گرد ہر طرف خون ہی خون بکھرا پڑا ہے۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے تمام بکریاں ذبح کیوں کی؟ اس نے کہا، واہ سبحان اللہ، آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے اور میں اس پر بخل کروں، یہ مجھے پسند نہیں۔ میرا مہمان راضی ہو کے جانا چاہیے، یہ میرے دل کی خواہش ہے۔ شخص بچے کی اس سخاوت پر حیران تھا اور نیم دیدہ بھی کہ اس یتیم بچے نے کس قدر فراخ دلی سے مہمان نوازی کی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس شخص نے سوال کیا، آپ تو بہت مالدار تھے، آپ نے اس بدلے میں کیا دیا؟ حاتم نے کہا، میں نے اس کی سخاوت کے بدلے اس کو 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 قیمتی بکریاں دیں تاکہ وہ یتیم بچہ آئندہ زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ حاتم کی اس عنایت اور مہربانی کا سن کر وہ شخص فوراً بولا، آپ نے 10 بکریوں کے بدلے میں اسے اتنا کچھ دے دیا، پھر تو بڑے سخی آپ ہیں، اس کی سخاوت تو تھوڑی ہو گئی۔ حاتم نے کہا، نہیں، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر سخاوت کی جب میں نے اپنے سارے مال میں سے بہت تھوڑا اس کو دیا۔ جی ہاں، حاتم کی سخاوت مقدار میں زیادہ تھی، مگر قیمت میں اس یتیم بچے نے حاتم سے زیادہ سخاوت کی تھی۔ اس بچے نے اس وقت اپنے مہمان کی میزبانی میں سب کچھ لٹایا جب اسے بدلے کا معلوم بھی نہیں تھا کہ مجھے کیا ملے گا۔ ہماری زندگیوں میں اسی اخلاص کی کمی ہے، ہم سخی نہیں، ہمارے دسترخوانوں پر حقیقی سخاوت بھی نہیں۔ بانٹنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا، مگر ہم اللہ سے سودا بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں اکثریت تب صدقہ کرتی ہے جب ہمارا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، جب ہم پر مصیبت آ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ کو پکارنا چاہیے، مگر اتنا مطلبی بندہ نہ ہو کہ خدا کے ساتھ بھی سوداگری کرتا پھرے۔ یا اللہ، تو میری یہ مصیبت ٹال دے تو میں غریبوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ یا اللہ، یہ میرا کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا۔ ماننا کہ مصیبت میں ہم نے اس کے در پر جھکنا ہے، مگر اصل محبت اور اخلاص خوشیوں کے دنوں میں اتنے فکر مند ہوں جب کسی بدلے کی طلب نہ ہو، بس ایک عرض ہو، اے میرے خدا، تو نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، میں چاہتا ہوں تیری دی ہوئی نعمتوں سے تیرے بندوں کو نواز دوں۔ کسی کو کپڑا لے دینا، کسی کو جوتا لے کے دینا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور چپکے سے اسے اچھا کھانا کھلا دینا، اس کی ضرورت پوری کر دینا، کسی بیوہ کو بغیر سیلفی لیے آٹا دال چینی لے دینا، کسی مانگنے والے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے اور اسے دے دینا۔ اصل سخاوت وہ ہے جو خوشحالی کے دنوں میں کی جائے۔ اللہ تجارت سے منع نہیں کرتا، مگر سخاوت اس یتیم بچے والی کہ جب بدلے کی امید تک نہ ہو تب بانٹنے والا بن جائے۔
اپنے حصے کے نوالے سے دوسرے کا پیٹ بھر دینا ہی تو سب سے بڑی سخاوت ہے۔ ہمارا اللہ تو بڑا کریم ہے، وہ نوالا پاڑنے والوں کو بھوکا نہیں چھوڑتا، وہ کپڑا پہنانے والوں کو عزت کا لباس دیتا ہے، وہ پیاس بجھانے والوں کو حوض کوثر کے جام عطا کرتا ہے، وہ راستے سے تکلیف اور پتھر اٹھانے والوں کو دین و دنیا کی برکتیں عطا کرتا ہے، جنت کی نعمتیں دیتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت اس کا دیدار ہے۔ کوئی ضرورت مند اس کی چوکھٹ پر آ کر سوال کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور جب کوئی اس کی بارگاہ میں آ کے مانگتا ہے تو اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ جب اس کی مخلوق سے کوئی بندہ محبت کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک کسی کا ادھار رہنے نہیں دیتا، کیونکہ جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے، اللہ پاک اس ایک کے بدلے اس کو دنیا میں 10 دیتا ہے اور آخرت میں 70 دے گا۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ سخاوت کریں گے، اپنے بہن بھائیوں میں کریں گے، اپنے ماں باپ میں کریں گے، اپنی اولاد پہ کریں گے، اپنے عزیز و اقربا ہمسایوں پہ کریں گے، بلکہ اللہ جتنی توفیق دے کوشش کریں گے کہ ہماری سخاوت عام ہو جائے اور ہمارے ہاتھ سے کچھ جائے اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے۔ اللہ پاک سے دعا ہے سخاوت کی توفیق عطا فرمائے۔